ہم نے یہاں پہ اپنی گفتگو میں جو کہا، جو ہمارے جذبات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ شعبہ تعلیم کے حوالے سے حد درجے بددیانت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک جملہ جب کہا جاتا ہے تو آپ کے پاس اس بات کی دلیل بھی ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ ہم جذباتی گفتگو کرتے ہیں، تو میں بڑے اعتماد سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ریسرچ کریں تو ہم یہ دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں. ایسے ایک نہیں بے شمار ثبوت ہمیں مل جائیں گے کہ یہ تعلیم کے معاملے میں حد درجہ بددیانت افراد حکومت اور جو ریاست کے جو ذمہ داران ہیں یہ تعلیم کے معاملے میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے. یہاں پہ تقریباً میرے خیال میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہوگا جو کسی گورنمنٹ کے ادارے سے یا گورنمنٹ اسکول سے وابستہ ہو. ساری پرائیویٹ اسکول سے وابستہ ہیں. تو ایک بات میں آپ لوگوں کے لیے میں کہوں گا، یہ بیسکلی حکومت کے عہدیداران کے لیے بھی ہے کہ جو مسائل اس وقت لوگ فیس کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ اسکول کے ہی لوگ ہیں، اور سندھ گورنمنٹ کو پرائیویٹ اسکول کا احسان مند ہونا چاہیے. یہ پرائیویٹ اسکول چاہے 60 گز کے پلاٹ میں کھلے ہوئے ہوں، چاہے یہ 80 گز کے پلاٹ میں کھلے ہوئے ہوں، یا 500 گز یا 1000 گز پہ، ان کے اساتذہ چاہے تربیت یافتہ ہوں چاہے غیر تربیت یافتہ ہوں، ان کے اساتذہ چاہے میٹرک پاس ہوں چاہے انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہو. یہ بہرحال حقیقت ہے کہ سندھ کی تعلیمی نااہلی کو اس پرائیویٹ سیکٹر نے چھپایا ہوا ہے اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے. ورنہ اسکولز ہیں، گورنمنٹ کو کون رکھتا ہے؟ آپ اپنے اسکولوں کو بحال کریں، کس نے روکا ہے؟ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر تو بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں. آپ پہلے اپنے اسکولوں کے دورہ کریں. آج سے 3 یا 4 ماہ پہلے کی اطلاع تھی کہ تقریباً 3500 گورنمنٹ کے اسکول آپریشنلائز ہی نہیں ہیں. پھر 1 ماہ کے اندر اندر کوئی خانہ پوری انہوں نے کی اور وہ کہہ دیا کہ جی ہم نے آپریشنلائز کر دیے ہیں. تو جو پہلا ایک مطالبہ آپ سب کے مشورے سے وہ یہی ہے کہ بھئی ریاست کو چاہیے کہ دیگر اداروں کی طرح تعلیمی اداروں کو فوری طور پہ بحال کریں تاکہ تعلیمی سرگرمیوں کے عمل کو ممکن بنایا جا سکے، اور تعلیمی عمل کو ترجیحات اول میں شامل کرنا ریاست کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور ہر حال میں تعلیمی عمل کو جاری رکھنے کو یقینی بنایا جائے. یہ ساری بیکار باتیں بہت اطمینان کے ساتھ، یعنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ ڈسپلن ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ تنظیم ہوتی ہے اور آرام سے ان ساری چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک بات جو ہے وہ آن لائن کے حوالے سے آپ کے سامنے بھی آئی. 1-2 اضافی باتیں میں رکھوں گا. وہ یہ کہ ایک جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے جناب کہ گورنمنٹ جو ہے، وہ جو ریاست ہے، وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ اسکول کے طالب علموں کے لیے چاہے وہ آن لائن کا نام ہو چاہے وہ اسائنمنٹ بیسڈ ایکٹیویٹی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بات ریاست تسلیم کرے، اور لہٰذا تعلیمی عمل کس طرح سے ہوگا؟ تعلیمی عمل کے لیے فزیکل اپیرنس ہی جو ہے وہ لازمی ہے. اس مقصد کے لیے جب تک کرونا کی صورتحال متاثر ہے تو بھئی آپ بچوں کو گروپ میں بلائیں، آپ اس کا ڈے بریک اپ کر سکتے ہیں. اور ورنہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہزاروں اسکول تو وہ ہیں جو فلاحی تنظیمیں چلا رہی ہیں، یہ سب بھی یہاں پہ فلاحی تنظیموں کے بہت سارے نمائندے موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی تعداد ایک نہیں ہزاروں اسکولوں میں ہے، پسماندہ علاقوں میں ہے. ماں باپ جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کہاں سے اسائنمنٹ اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کے اور میرے بچے اتنا ہی انٹلیکچوئل ہوں کہ کلاس 1 کا بچہ ہے، آپ اس کو ایک دن بلائیں اور ایک دن آپ اس کی ماں کو سمجھا دیں یہ اسائنمنٹ ہے 1 ویک کا، تو بھائی اس کو پھر اسکول بھی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ساری بیکار باتیں اور احمقانہ باتیں. صرف بیکار بھی نہیں، اس کو بھی اگر میڈیا والے ریکارڈ کرنا چاہیں تو ریکارڈ کر لیں، اس میں مناظرہ کرنا چاہیں تو مناظرہ کر لیں کہ یہ انتہائی احمقانہ باتیں. ٹھیک ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان احمقانہ باتوں کو والدین بھی برداشت کر رہے ہیں، اور ان احمقانہ باتوں کو ہم بھی سن رہے ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. مزید آپ کو اگر ایک ڈیٹا میں آپ کو یہ بھی فراہم کروں کہ تقریباً اگر دنیا کی جو پالیسی ہے، اگر وہ آج آپ کو یہ احکامات جاری کر دے کہ جناب ہمیں ایجوکیشن آن لائن ہی لینی ہے، تو آپ یہ بات سن لیں کہ صرف 80 کروڑ وہ بچے جو اسکول سے وابستہ ہیں وہ فلٹر ہو جائیں گے. ہم ان بچوں کی بات ہی نہیں کر رہے جو اسکول نہیں جاتے. مثلاً پاکستان میں 2 کروڑ سے زیادہ بچے جو اسکول سے باہر ہیں، تو ہم ان بچوں کی بات نہیں کر رہے جو اسکول سے باہر ہیں، ہم ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جو اسکول سے وابستہ ہیں. اور آج اگر دنیا آن لائن ایجوکیشن کی طرف دھکیل دے تو 80 کروڑ بچے ایجوکیشن سے باہر ہو جائیں گے. اس کے نتیجے میں آپ کا جو معاشی بدحالی آئے گی، اور اس کے علاوہ جو آپ کے معاشرتی آپ کو جو عذاب سہنے پڑیں گے، جو آپ کو نفسیاتی عذاب سہنے پڑیں گے، اس کو کون کیلکولیٹ کرے گا اور اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تیسری بات یہ کہ میں نے آغاز میں ابھی آپ سے ایک بات کہی
کہ پرائیویٹ اسکول جیسے بھی ہوں، آپ ان کو پسند کرتے ہوں یا آپ ان کو پسند نہیں کرتے، سندھ گورنمنٹ کو خصوصاً پرائیویٹ اسکولوں کا احسان مند ہونا چاہیے اور احسان تسلیم کرنا چاہیے. اور اگر فرض کریں کہ آپ احسان مند نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، تو آپ اپنے اسکولوں کو بحال کریں نا. کس نے آپ سے روکا ہے کہ آپ اپنے اسکولوں کی کوالٹی کو بحال نہ کریں؟ تو تیسری بات یہ کہ یہ افراد جو اس نیشن پہ، اس صوبے پہ احسان کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. لہٰذا اسکولوں کو مالیاتی ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانا، بلا سود آسان قرضے فراہم کرنا، یہ اس ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح سے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو اس وقت ہمارا معاملہ جیسے رجسٹریشن کی مد میں لیٹ فیس لی جا رہی ہے، امتحانی فارم کی مد میں لیٹ فیس لی جا رہی ہے، اسکولوں کی ریکگنائزیشن کی مد میں لیٹ فیس لی جا رہی ہے، تو ان حالات میں گورنمنٹ کا لیٹ فیس لینا یہ انتہائی ناقابل فہم اور شرمناک عمل ہے. ان کو شرم کھانی چاہیے کہ ایسا گھٹیا کام کر رہے ہیں، اس سے ان کو باز آنا چاہیے. اسی طرح سے یہ ہمارے ڈاکٹر مجاہد الاسلام صاحب ہیں، ان کے ذریعے سے مجھے یہ بات پتہ چلی، یہ میرے علم میں نہیں تھی بات، آپ میں سے بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کے علم میں یہ بات اس وقت آئے گی، کہ کے الیکٹرک نے کوئی ایک نیا ٹیرف جاری کیا ہے A3G، اور یہ صرف اسکولوں کے لیے ہے. اور یہ جو بل ہے، اس ٹیرف کا جو بل ہے وہ کمرشل سے بھی زیادہ ہے. تو اس پہ بھی ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کے پر پورا پروٹیسٹ ہونا چاہیے کہ اس ٹیرف کو ختم کیا جائے، اور اس ٹیرف کی مدد سے اب تک جتنے بھی بل لیے گئے اس کو واپس کرنا چاہیے. اساتذہ جو اس پرائیویٹ اسکولز کے ہیں، ویکسینیشن کے لیے ترجیحات اول میں شامل کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے، تاکہ اگر آپ کو کرونا سے خوف ہے تو بھائی آپ اس خوف کو کرنے کے لیے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپس ہے، آپ اس کو اختیار کریں اور ویکسینیشن جو ہے وہ اسکولوں کو سب سے پہلے پرووائڈ کریں. اس کے علاوہ تعلیمی تسلسل، یہ بات میری ہو چکی ہے، جتنے بھی یہ مطالبات یہاں پہ رکھے گئے ہیں ان کو تسلیم کرنا. اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو کوئی فرد، کوئی ادارہ اپنی ذات کے لیے آپ سے مانگ رہا ہے. یہ سارا مطالبات جتنے بھی ہیں یہ اس ریاست، اس قوم کے مستقبل کے معماروں کے لیے ہے. کوئی شخص اپنی غرض کے لیے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا. اس لیے گورنمنٹ کو ان سارے مطالبات کو پورا کرنا چاہیے اور اس کے لیے ڈائلاگ کرنا چاہیے. گورنمنٹ ہم سے ڈائلاگ کرے اور اس کے مواقع فراہم کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. اور دوسری اور آخری بات یہ جو ہارون صاحب نے جس کا تذکرہ کیا کہ ہمارا مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ فوری طور پہ اسکول کھولے جائیں. ہم 7 جون تک بھی انتظار نہیں کر سکتے، لیکن کسی درجے میں اگر 7 جون تک ہم انتظار کر بھی لیں تو 7 جون کے بعد ہمارے کیا اقدامات ہونے چاہیے. ایک تو یہ کہ بھائی مطلب سب کھولیں ڈنکے کی چوٹ کے پر، سب اسکول کھولیں. کتنی جیلیں بھریں گے، یہ کتنی جیلیں بھریں گے؟ مطلب جرت کے بغیر تو کام نہیں ہوگا. اس سے پہلے اگر کوئی اسٹیپس اٹھانے تو وہ پروٹیسٹ ہو سکتا ہے، چاہے وہ آپ پریس کانفرنس کریں پریس کلب میں جا کے، یا گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں. لیکن یہ بات میں آپ سے کہہ دوں کہ یہاں پہ تو بہرحال ہم نے منتخب ہی لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، ایسوسی ایشن کے ہی ذمہ داران کو انوائٹ کیا تھا. یہاں پہ اگر 30 لوگ موجود ہیں تو میرا جو خیال ہے وہ یہ کہ بنیادی طور پہ یہاں پہ تقریباً 500 یا 1000 اسکولوں کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی مکمل طور پہ ہر ایسوسی ایشن کے ساتھ تعلیمی عمل کی بہتری کے لیے مکمل تعاون کے لیے تیار ہے، اور ہر لیول پہ تعاون انشاءاللہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جن کے لیے تعاون کرنا چاہتی ہے جماعت اسلامی، ان کو خود بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا، اور وہ بہت بولڈ کردار ہے، وہ بہت پر اعتماد کردار ہے. نمبر 1، اس تکلیف کو جو آپ کے دل میں ہے آپ محسوس کریں کہ وہ تکلیف ہے بھی یا نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے تو اس درد کو پہلے پیدا کریں. جب درد پیدا ہوتا ہے تو اس درد کے علاج کے لیے انسان چیختا ہے، چلاتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر وہ درد ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے یا وہ ہم محسوس ہی نہیں کر رہے، خدا نخواستہ میں صرف اپنے ذاتی اسکول کی ہی حد تک محدود ہوں، نہیں، مجھے اور آپ کو اپنے ذاتی اسکول کی حد تک نہیں سوچنا، بلکہ پورے ملک کے اسکولوں کے اور اس قوم کے تمام بچوں کے لیے سوچنا ہے. انشاءاللہ ہم سب مشترکہ طور پہ سوچیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ناکام ہوں گے. کامیابی 100% ہماری منتظر ہے اگر ہم کلیکٹیولی ایفرٹ کریں اور جدوجہد کریں. جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا کرے.
اور یہاں پہ جتنے بھی آپ لوگ آئے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، آپ کی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، بعض انسان جو ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔